پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی نوعیت کے معاملات اور مسائل پہ، حالات حاضرہ کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے کچھ دیر پہلے، اور بات ہو رہی تھی کچھ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ قانون کے اوپر عملداری کتنی ضروری ہے۔ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ مختلف سیاسی جماعت کے نمائندے موجود ہوتے ہیں اور ان سے بات کر رہے تھے۔ اس وقت مہمانوں کے پینل میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے۔ رانا گلزار تاج صاحب یہاں تشریف فرمائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے پروگرامز میں آپ انہیں اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں۔ آج صبح کے وقت ہم نے مدعو کا رکھا ہے، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش رانا صاحب۔ اور کچھ دیر بعد پاکستان تحریک انصاف سے بھی ہمارے پاس نمائندگی یہاں پر ہوگی، اور ان سے بھی بات کریں گے اس وقت سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ رانا صاحب، عرض یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے بھی یہی معاملہ اور موضوع زیر بحث تھا کہ یہ جو گرفتاری کا عمل ہے اس کو اتنا زیادہ پیچیدہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یقین ملک اور سیاسی جماعتیں ان تمام چیزوں کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فرمائیے گا کیا رائے رکھتے ہیں، معاملے کو کیسے منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رکھتی ہے؟ کیونکہ جمہوری رویوں کے حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے بڑا مضبوط اسٹانس رہا ہے کہ تمام چیزوں کے مخالفت کرتی آئی ہیں، لیکن اس دفعہ خاموشی کیوں ہے؟ یہ ذرا فرمائیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ یاسر بھائی آپ کا، آپ کے چینل کا۔ دیکھیے یاسر بھائی، یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ غیر جمہوری بھی ہے جی، اور غیر آئینی ہے اور غیر قانونی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ خان صاحب ایک طرف تو دعویٰ کرتے ہیں پاکستان کی سلامتی کا، اس کی رہبری کا، اس کی خوشحالی کا، اس کی معیشت کا، ترقی کی، سب دعوے کرتے ہیں۔ جی، دوسری بات، کسی بھی قانون پر وہ عمل نہیں کرتے جو ان پر لاگو ہو۔ ٹھیک ہے، وہ اس قانون کو پسند ہی نہیں کرتے کہ جو وہ غیر قانونی کام کریں، وہ خوش ہیں، اور اگر ان کے اوپر کوئی قانونی امپلیمنٹ ہو تو وہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی قانون پاکستان کا مجھ پہ لاگو نہیں ہوتا، اور میں بادشاہ ہوں اور میں جو مرضی کہوں بس وہی منوعن ہے اور ٹھیک ہے۔ دیکھیے جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستان کی آئین، اس کی سپرویسی کے لیے کام کرنا چاہیے، اس کے قانون کا احترام کرنا چاہیے، ان کے اداروں کو تنظیم نو کرنی چاہیے، ان کو مستحکم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جی، لیکن خان صاحب نے بدقسمتی ہے کہ نہ جانے کون سا ایسا کھیل کھیل رہے ہیں جس سے وہ ریاست کی نام ریاست کا لیتے ہیں، لیکن ریاست کو دن پہ دن ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، اور ان کے کیا مقاصد ہیں یہ تو وہ بہتر سمجھتے ہیں اور اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے، لیکن خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے اور کوئی انہوں نے غیر آئینی کام کیا ہے تو وہ بخوبی عدالتوں میں جائیں، پیش ہوں، اور وہ پاکستانی ہیں اور ان کو بالکل قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو تحفظ بھی فراہم کریں گے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا کوئی دشمن ہے، ان کا کوئی دشمن نہیں ہے پاکستان میں، اور وہ عدالتوں میں جائیں، اپنے آپ کو کلیئر کرائیں، نہ کہ وہ اس قوم کے بچوں کو، بچیوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو وہ غیر اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کر ان کو اسکا رہے ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جب وہ عوام وہاں بیٹھی ہے، پھر اس کے بعد ریاستی اداروں کو آپس میں مطلب عوام سے ٹکروانا اور لوگوں کو اشتعال انگیزی اور تحش دلانا، میں سمجھتا ہوں بڑا افسوسناک عمل ہے۔ اور اس میں دیکھیں پولیس والے ہوں، عام عوام ہو، ہم سب پاکستانی ہیں، جی، اور یہ دیکھیں ایک بڑا عجب مذاق رہا، اور بڑا ایک مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ دیکھیے پٹنے والا پاکستانی وہ بھی پاکستانی ہے، اور مارنے والا پولیس والا وہ بھی پاکستانی ہے، یعنی کہ عوام پولیس کو مار رہی ہے اور پولیس عوام کو مار رہی ہے، یعنی کہ ہم پاکستانی آپس میں دستے گریباں ہیں
کتنی مطلب ایک بڑا افسوسناک عمل ہے. اور خان صاحب کو ایک اسپورٹس مین ہیں اور ان کو ایک اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کو بالکل قانون کا احترام کرتے ہوئے ان کو عدالتوں میں بھی پیش ہونا چاہیے. اور اگر پولیس ان کو گرفتار کرنے آئی ہے تو ان کے پاس وارنٹ ہو گئے گرفتاری کے, ان کو گرفتاری دینی چاہیے. پیپلز پارٹی نے کبھی بھی دیکھیں زرداری صاحب کو بھی گرفتار کرنے آئے, ریکارڈ پہ موجود ہے, ہم نے کبھی مزاحمت نہیں کی, قانون کا احترام کیا اور باقاعدہ ہم نے عدالتوں میں گئے, پیش ہوئے اور وہاں پہ پیش ہو کے اپنے آپ کو کلیئر بھی کرایا, ضمانتیں بھی کرائیں. تو خان صاحب کو بھی ایسا کرنا چاہیے. اب یہ جو عوام کو انہوں نے جی عوام کی محبت ہے, یہ کون سا ایلیمنٹ ہے جو پیچھے کام کر رہا ہے؟ میں تو خاص طور پہ حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ خان صاحب کو تو ایک طرف چھوڑ دیں, یہ پیچھے ایلیمنٹ کون بیٹھا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کون ایسا آدمی ہے جو خان صاحب کو یہ چیزیں کرنے پر مجبور کر رہے ہیں اور عوام کو اور ہمارے حکومتی اداروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس سے انارکی پھیل رہی ہے. اور ہم تعریف تو کر رہے ہیں بھائی, تحریک انصاف کے لوگ بھی ظاہر ہے دفاع کر رہے ہیں اپنی لیڈرشپ کا, ہم بھی کہہ رہے ہیں, لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. تو پاکستان کیا اتنے بڑے نقصانات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کل جب فیض آباد میں دھرنے میں لوگ بیٹھے تھے تحریک لبیک والے, تو وہاں خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, کیا کچھ ہوا, بڑا افسوسناک عمل وہ بھی تھا. آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی بڑا افسوسناک عمل ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ یقیناً کوئی نہ کوئی غیر ملکی سازش ہے اور اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہیے حکومت وقت کو. اور خان صاحب کو پاکستانی ہیں, ان کو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے سوچنا چاہیے کہ میں اگر کوئی بیانات دوں یا یہ قوم کے بچے اگر ان کی محبت میں روڈ پر ہیں اور وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, تو کیا یہ لوگ یہ خمیازہ بھگت سکتے ہیں؟ کیا یہ کیا بہتر ہے؟ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ان کی محبت میں کوئی لوگ گولیاں کھا رہے ہیں, ڈنڈے کھا رہے ہیں, تو وہ اپنے بچوں کو بھی لا کے بٹھائیں یہاں پہ, اپنی بیگمات کو بھی بٹھائیں, اپنی بہنوں کو بٹھائیں, بھانجا بھانجی جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی وہاں بٹھائیے, تو وہ بھی ڈنڈے کھائیں, تو انہیں پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے ڈنڈے اور کیا ہوتا ہے. تو میں قوم کو بھی چاہوں گا, ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ قوم کی بہن بیٹیوں سے بھی, بچوں سے بھی, بزرگوں سے بھی, کہ بالکل الیکشن میں وہ اپنی حق رائے دہی کا استعمال کریں, جس کو مرضی ووٹ دیں, لیکن ایسی انارکی سے اجتناب برتیں, اس طرح کے بیانات اور اپنی جانوں کا تحفظ کریں. پاکستان میں پہلے ایک کے بعد دیگرے اتنے حادثات ہوئے ہیں دہشت گردی کے, اللہ نہ کرے کسی کی جان کو نقصان پہنچ جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر ہم آپس میں لڑیں گے کہ جی حکومت نے یہ کر دیا, عوام کہے گی اس نے یہ کر دیا. تو مقصد ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے اجتناب برتنا چاہیے, ہمیں مذاکرات کی میز پہ آنا چاہیے اور خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی اس سے اگر ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو بالکل فائدہ لے, لیکن ایسا فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیے پچھلے بھی میں بار بار آپ کے شو میں کہتا رہا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ کو مانتے نہیں ہیں, پارلیمان پہ وہ لعنت بھیجتے ہیں. اگر وہ پارلیمان ان کو وزیر اعظم منتخب کر دے تو کہتے ہیں ویل اینڈ گڈ, اور اگر وہ ان کو وزیر اعظم منتخب نہ کرے تو کہتے ہیں میں تو اس پارلیمان کو مانتا نہیں ہوں. تو خان صاحب ایسے کام نہیں چلے گا. یہ پارلیمنٹ ہے, قوم کا گھر ہے, اور قوم سے آپ بھی ووٹ لے کر آتے ہیں اور دوسرے بھی ووٹ لے کے آتے ہیں, تو اس ووٹ قوم کا احترام بہت ضروری ہے. آپ کہتے ہیں جی دیکھیں جتنی پارلیمنٹ میں پارٹیاں ہیں سب کو اکٹھا کیا گیا, سب کی رائے لی گئی, جب سب کی ایک رائے ہوئی تو آپ کے خلاف نو کانفیڈنس آیا. دیکھیے آپ کے پاس جتنے ایم پی ایم این ایز تھے سب وہ قوم کا مینڈیٹ لے کر آئے, وہ پولیٹیکل پولیٹیکل جو وعدے ہیں وہ آپ نے ان سے کیے اور انہوں نے اپنے علاقوں سے ووٹ لے کر آئے. آپ نے ان کو کوئی بھی مطلب یہ یعنی کہ ان سے نہ ملنا گوارا سمجھا, نہ آپ نے ان کو اچھا سمجھا اپنے علاوہ, تو لازمی بات ہے اس کے اندر لوگ آپ سے نالا ہوئے, ناراض ہوئے. تو یہ چیزیں آپ کو سوچنی ہوں گی, اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی. ٹھیک ہے آپ اچھے آدمی ہوں گے, میں تو کبھی آپ سے نہیں ملا, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اچھے ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے, ہم تو آپ کے لیے دعا گو ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ اچھائی اس طرح تو ثابت نہیں ہوگی کہ جس طرح سے یہ اچھے کام تو نہیں ہے, یہ اچھے پولیٹیکل لیڈروں کے کام تو نہیں ہے
ہے کہ عوام کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آپس میں ٹکرا دو، لڑا دو. اگر کوئی آپ کا فالوور آپ کا کہنا مانتا ہے تو اس کو اس کی جان کا نقصان پہنچا، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنے لوگ زخمی ہو رہے ہیں، عوام بھی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ بھی، ان کی ایف آئی آر خان صاحب پہ ہونی چاہیے اور ان کو باقاعدہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ یہ انارگی، یہ سازش یہ نہیں ہونی چاہیے. الیکشن کا اعلان ہوا ہے 28 تاریخ کا آپ کا خیبر پختونخوا میں، 30 اپریل اور کا پنجاب میں. تو بالکل یہ حکومت کو بھی سوچنا ہوگا سنجیدگی سے کہ ہمیں کون سا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں جو 2 صوبوں میں اسمبلی ہے اور 2 میں اسمبلی نہیں ہے تو اس کا کیا بہتر انداز ہے، کیا طریقہ ہے، کیا الیکشن اگر ہو جائیں گے تو ملک میں معاشی صورتحال درست ہو سکتی ہے. اگر جو عدم استحکام ہے یہ کیسے صحیح ہوگا؟ دن پہ دن پرائز کنٹرول کمیٹیاں جو ہے وہ اپنا کام زیادہ فعال کریں، اور یہ جو پرائز پیٹرول کے ہائیسٹ ہوتے جا رہے ہیں، عوام کی قوت خرید سے باہر ہو رہے ہیں، یہ قابل افسوس عمل ہے. اور یہ آپس کی لڑائی ہے، یہ حکومت اپوزیشن کی لڑائی کی وجہ سے ہمارا ملک دن پہ دن نیچے ہوتا جا رہا ہے، معاشی بدحالی کا شکار ہو رہا ہے. تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے تھوڑا سا اجتناب برتیں تاکہ الیکشن بھی ہو سکے پیسفل طریقے سے، اور بہتر طریقے سے جو ہے ہم جمہوریت کو گامزن کر سکیں گے اور سارے معاملات ہو سکیں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں مزید گفتگو کی جائے گی. ٹیلی فون لائن پر سربلند خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما لائن پر موجود ہیں، ان سے اس معاملے پر گفتگو کریں گے. بہت شکریہ سربلند صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. سربلند بھائی، گفتگو آپ نے یقیناً سنی جو اس وقت ہو رہی ہے، خاص طور پہ خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے. میں یہ سمجھ پایا ہوں رانا صاحب یہاں پر کیونکہ موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو گرفتاری کا عمل ہے یہ قانونی عمل ہے، اس میں اگر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو یقیناً انارکی پھیلے گی. اور اس وقت جو ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ کسی بھی قسم کی ملک میں انارکی پھیلے، یا اگر بدامنی پھیلے گی تو یقیناً اس کے نقصانات سامنے آئیں گے اور آ رہے ہیں. اور شاید یہ جو معاشی صورتحال میں روز بروز گراوٹ آتی جا رہی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ ملک میں استحکام سیاسی نہیں ہے. اس وجہ سے معاشی صورتحال مزید ابتر ہو رہی ہے. تو اس میں جتنی حکومت کی ذمہ داری ہے اتنی ہی ذمہ داری عمران خان صاحب کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. یہ رانا گلدار صاحب کا کہنا ہے. فرمائیے گا آپ کیا کہیں گے اس کے جواب میں. جی بہت شکریہ ایسر بھائی. دیکھیں اصل صورتحال تو جو ہے وہ تو ان سے اسی آنکھ چھڑا رہے ہیں. جی، جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ جب ہم حکومت چھوڑ گئے تھے تو 21 بلین سے زیادہ کے ریزرو تھے جو 3 بلین رہ چکے ہیں 9 مہینے کے اندر. یہ پیٹرول تو 150 سے 50 اور 100 روپے پہ لے کر آ رہے تھے، یہ تو 300 پہ چلے گئے. تو ان کے معاشی اہداف 42% جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کا ریشو جا رہے. ہمارے دور میں 10 سے 11% تھا. تو کہنے کا مقصد ہے، اور گروتھ جو تھی ہماری جی ڈی پی گروتھ جو تھے وہ 6% پہ تھی، اب وہ تو مائنس پہ جا رہی ہے. تو ان کے سمجھ میں تو یہ نہیں آ رہا ہے کہ اس وقت ہمیں کرنا کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی حلیف جماعتیں ہیں، جب کوئی اتنی مہنگائی ہوتی ہے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہوتے. عمران خان کی گرفتاری تک جہاں تک بات ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے ان کو ملے گا کیا، کیونکہ ان کے انٹینشن ٹھیک نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کے اوپر سینچری کرنے کے قریب ہے. 86 ایف آئی آر کٹ چکی ہیں یاسر بھائی، اور تمام ایف آئی آروں کا آپ جائزہ لیں گے تو ایک بھی ایف آئی آر سچ پر مبنی نہیں ہے. اور یہ ڈیورنگ صرف 9 مہینوں میں انہوں نے صرف ایف آئی آروں کی سینچری مکمل کرنے میں لگائی ہے. اور ہر ایف آئی آر جس میں عمران خان کا کوئی تعلق نہیں. یہاں تک کہ ذل شاہ جو پی ٹی آئی ایک جانثار ورکر تھا، عمران خان کے اوپر اپنی جان چھڑکتا تھا، اس کو شہید کر کے اس کا پرچہ بھی جو ہے عمران خان کے خلاف کاٹا گیا ہے. تو اس سے بڑا مذاق خیز طور کیا بات ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. یہ اپنا بھٹو تو گواہ بیٹھے ہیں دونوں، محترمہ کو بھی اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی. ہم تو ایسے لیڈر کو گواہ نہیں چاہتے، اس سے قوم بہت پیچھے چلی جاتی ہے. ہمارے لیڈر اس وقت ملک کی امیدیں بن چکی ہیں، وہ لوگ توقعات ہیں. اور اکثریت 61+ لوگوں نے سروے میں اپنی رائے دی ہے عمران خان صاحب کے حق میں، جبکہ ان تمام لیڈرانوں کے حق میں صرف 30% آیا ہے، تمام لیڈران کے. تو شہرت کی بلندیوں پہ ہونے کا صرف ایک تو یہ کہ جو پاپولرٹی ہے، شہرت جو لوگوں کی چاہت ہے، وہ اس کا معیار تو یہ ہے. دوسرا امیدی بھی ہیں.
कौम की उम्मीदें एक रहनुमा से, एक लीडर से बन जाएं तो इदारों को भी एहतराम करना चाहिए। इमरान खान साहब जो है वो वाहिद लीडर है पाकिस्तान की तारीख में, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ सबको। पाकिस्तान में जब भी ऐसा मरहला हुआ, पाकिस्तान छोड़ के गए, मोहतरमा को ले लें या नवाज शरीफ को ले लें या कोई भी हुकूमत का जो भी सियासी लीडर है पाकिस्तान में, वो मुल्क छोड़ के भागे। इमरान खान एक मिनट के लिए लाहौर तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान को आने की ऑफर की, KPK में हमारे उजाला थे उस वक्त, उन्होंने ऑफर की। जहां भी चाहे इमरान खान पाकिस्तान खुद का है, लेकिन उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा लाहौर, मैं लाहौर में ही हूँ और मैं जो यहाँ बैठा हूँ मैं अदालत भी जाऊंगा, मैं कानून का सामना भी करूंगा। लेकिन इस वक्त उसकी जान को खतरा है, इंटरनेशनल साजिश हो रही है, पाकिस्तानी कौम को एक लीडर से महरूम करने का एक दफा फिर ये प्लान रचा जा रहा है। जैसे माजी में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और दीगर इल्तिखास अली खान, इस तरह के लीडर्स उस टाइम पे जो कौमों की उम्मीद थी, जितने फीसद भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें थी, पॉपुलरिटी के हद तक। सरबलंद भाई, कतई कलामी की माजरत चाहूंगा, लेकिन हालात जो थे उस वक्त यकसर मुख्तलिफ थे। शायद उस जमाने में माजरत के साथ कहना पड़ेगा कि शायद अदालतों की तरफ से भी और दीगर इदारों की तरफ से भी शायद कोई इतना फ्री हैंड नहीं मिला था जितना खान साहब को इस वक्त मैसर है। ये तो तमाम ही लोग देख रहे हैं कि इतना नर्म रवैया और इतनी गैर मामूली छूट शायद पाकिस्तान में और किसी को माजी में नसीब नहीं थी जो इस वक्त खान साहब को है। तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ थी, जैसा भी आपने तस्करा किया। तो मैंने कहा इसमें थोड़ा सा ये इजाफा कर लूँ कि आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि जो पिछले जो हुक्मरान रहे थे उनके साथ तो मामलात इंतहाई सख्त थे, और रियासती इदारों की भी जो इस वक्त जो आप समझ लें कि काम करने का तरीका है या इस वक्त जो कानूनी कार्रवाई जिस तरह से वो अमलदारी की कोशिश कर रहे हैं, शायद दीगर जमातों को या दीगर मुल्क में सियासी लोगों को इतनी सहूलत मैसर नहीं थी। देखिए एक तो ये बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त रवैया है वो तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो गैर मुंसिफाना नहीं है, गैर मुंसिफाना है। हमारे खिलाफ रियासती इंतकाम भी हो रहा है और हमारे कारकुन आए दिन गिरफ्तार हो रहे हैं। कराची में हमारे मुतअद्दिद कारकुनान गिरफ्तार किए गए हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, जगह जगह हमारे खिलाफ क्रैकडाउन हो रहे हैं और मुसलसल 6 महीनों से हम इसका सामना कर रहे हैं। खान साहब के खिलाफ जो है वो 86 FIR कट चुकी है और ऐसे तोशा खाना का केस जिसका बहुत उछाला गया है, आपको लिस्ट आई है 2001 से लेकर अब तक, जिसमें नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और इनकी तमाम रफका इसमें बहती गंगा में हाथ उन्होंने धोए हैं। अब बताएं जी, अपना तो ये हिसाब देना, जो करोड़ों अरबों रुपए की इन्होंने गाड़ियां ली हैं तोहफे में, वो कहाँ चली गई? उसका जवाब तो दे। ये गाड़ियां ले चुके हैं, ये पता नहीं क्या क्या कौन सी चीज इन्होंने छोड़ी है। जब अपनी बारी आती है तो फिर इनको चुप साथ जाता है। तो कहने का मकसद हमारा ये है कि आप एक तो आप यकीन करें यासिर भाई, पूरे पाकिस्तान से हमारे इवन कराची से लोग गए हुए हैं और मजीद लोग जा रहे हैं और खुद से जा रहे हैं। पहले तो हमने प्लान किया था कि हम तंजीमी तौर पे जाएंगे, लेकिन अब तो लोग, हमें पता भी नहीं होता, काफिले रवाना हो रहे हैं भाई, 10-10, 20-20 लोग जा रहे हैं इमरान खान की हिफाजत के लिए। तो ये मोहब्बत है, लोगों की चाहत है, इमरान खान को लोग चाहते हैं, बिलीफ रखते हैं और उम्मीदें बनी हुई लोगों की। तो कौम की उम्मीदों पर इस तरह कदगन और इस तरह पानी, इस तरह उसको मायूस नहीं करना चाहिए। कौम को मौका देना चाहिए जिससे कौम की उम्मीदें हो। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं यासिर भाई, आप खुद बताएं, आप अगर कैंपेन करने की इजाजत ही ना देंगे हमें, तो ये फिर कहाँ एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है? हमारी तो एंटी खड़ी है हमारे खिलाफ। जब से हम तो पहले से ये चाह रहे थे कि भाई इलेक्शन हो, इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं ये सारे मुल्क, क्योंकि इनको पता है कि हम इलेक्शन में कहीं भी नहीं खड़े। और दूसरी बात ये है कि जब इलेक्शन होंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। हमने कौन सी गलत बात की है? वैसे भी तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इलेक्शन है, इनको पहले करने में क्या आर था? क्योंकि अखलाकी तौर पे इनके पास जवाब नहीं था। नहीं सरबलंद भाई, अर्ज ये कि ये अब इसमें एक बड़ा कानूनी पहलू जो है वो पोशीदा है जिसको यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। बार बार ये सवाल हो रहा है, हर ज़ीशऊर आदमी या थोड़ा बहुत जिसको आइन के बारे में इल्म है वो ये सवाल करता है कि अगर अभी इंतखाबात करवा दिए जाएंगे, फिर आगे चल के आम इंतखाबात होंगे,
پھر اس کی کیا وقت رہ جائے گی؟ کیا اس کا سٹیٹس ہوگا؟ کیا ہم اتنے وسائل ہمارے پاس ہیں کہ ہم بار بار انتخابات کرواتے چلے جائیں؟ جیسے ابھی پچھلے بھی ضمنی انتخابات ہوئے. یہ والی جو پریکٹس ہے نا، یہ جو جی ہم ابھی کر رہے ہیں، یہ بھی جمہوریت کا ایک پروسیس ہے. جی. اور آپ دیکھیں انڈیا میں اس طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں الگ الگ ریاست میں اندر، الگ الگ صوبوں کے اندر الگ الگ ٹائم پہ الیکشنز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ کوئی غیر انوکھا کام نہیں ہے. نہیں، یہ بات صحیح ہے سر بلند بھائی، انوکھا کام یقیناً نہیں ہے، لیکن وقت مقررہ اب بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے. بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے. جی. اصل ایشو کیا تھا؟ اصل ایشو تو آپ ذرا بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو آپ سمجھیں گے. ہم تو 9 مہینے سے کہہ رہے تھے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں ہمیں. آج تک ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی الیکشن کی ڈیٹ ہم دے رہے ہیں، نہیں دے رہے. ہمارا عوامی مطالبہ تھا. عمران خان نے 60 سے زیادہ جلسے کیے ہیں. اب وہ 60 سے زیادہ جو جلسے کیے اس میں عوام کے جمع غفیر کراچی سے لے کر گلگستان تک تاریخ کے بڑے جلسے ہوئے، اور عوامی مطالبہ تھا کہ بھائی میں الیکشن کرائیں. سر بلند بھائی ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا، اس کا بھی جواب دے دیجئے. ہم تو یہ مطالبہ رکھتے تھے. نہیں، مطالبہ بالکل جائز ہے، میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں، ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہونا چاہیے. لیکن اپوزیشن جو اس وقت حکومت میں موجود ہے وہ بھی اس وقت یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ آپ جو ہے عام انتخابات کی طرف چلے جائیں، وہ راستہ اختیار کریں، کیونکہ مہنگائی اس وقت بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی. اور دوسری طرف یہ کہ عمران خان بھی اس چیز کا گلہ کرتے نظر آتے تھے کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات پہ وہ عمل درآمد نہیں کروا سکتے، یا قانون سازی کے لیے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینی پڑتی ہے. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر دور میں ان کو مدد کی ضرورت رہی ہے. تو کیا وہ بہتر راستہ نہیں تھا، یا وہ جب بھانپ چکے تھے کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، اگر اس وقت عام انتخابات کا راستہ اختیار کر لیتے، اسمبلی کو تحلیل کر دیتے، تو شاید صورتحال مختلف ہوتی؟ تو یہ سیاسی آپشن اس کا استعمال نہیں کیا گیا، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ سیاسی غلطی تھی؟ جی بالکل. یاسر بھائی دیکھیں، اگر آپ تھوڑے سے اگر 2 مہینے پہلے بھی چلے جاتے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور JUI اس وقت PDM کو لیڈ کر رہے ہیں. ان تینوں جماعتوں کا مشترکہ مطالبہ تھا ہم سے کہ آپ اپنی KPP کی اسمبلی تحلیل کریں اور پنجاب کی کر لیں، ہم اگلے دن الیکشن کا اعلان کر دیں گے. ٹاپ ساری لیڈرشپ کا یہی ایک سٹانس تھا. آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں. تو یہ جو ہے ایک تو جھوٹے ہیں، دوسرا ان کی جو نیت ہے وہ خراب ہے. اس وقت اگر ہم اس سچویشن میں چلے جاتے تو یہ اس کا بھی کوئی اور فائدہ اٹھا لے. تو ہم نے جب محسوس کیا خان صاحب نے کہ اسمبلی ہمیں توڑنے چاہیے، تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ہماری بات نہیں مانی اور خان صاحب کو ایک سازش کے تحت اسمبلی سے نکلوایا. اور جب ہم اسمبلی میں واپس آنا چاہ رہے تھے، انہی کی ایما پر، ان کی منت کہ آپ اسمبلی میں آئے ہم سے بات کریں، ہم آپ واپس آنا چاہ رہے تھے، تو وہ جو استعفے جو انہوں نے منظوری نہیں کیے تھے پورے 8 مہینے سے، انہوں نے دم راتوں رات وہ سارے استعفے منظور کر لیے. جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک فردن ہر آدمی اپیئر نہیں ہوتا اسپیکر کے سامنے، ہم یہ نہیں مانیں گے. تو پھر وہ سارا بیانیہ الٹ ہو گیا. انہوں نے تو ہمارے ساتھ کھیلا ہے. انہوں نے اسی کے مطالبہ تھا کہ آپ 2 اسمبلی ڈیزالو کر لیں، مگر دن الیکشن کا اعلان کر دیں گے. ہم نے ڈیزالو کر دیا، انہوں نے پھر کیا کیا؟ الیکشن کا اعلان ہی نہیں کر رہے. اصل چیز ہے یہ صرف کٹپتلیاں ہیں. ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، ورنہ تو ایک دن حکومت بھی نہیں چلائیں. ان کے پاس پیسے نہیں ہیں پیاز ٹماٹر آلو خریدنے کے، ان کے پاس پیسے نہیں LCs کھولنے کے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے. ان کے پاس حکومت تاریخ کی جو ہے وہ وقت ترین جو ہے حالات سے گزر رہی ہے، برے ترین حالات سے گزر رہی ہے. 300 روپے پیٹرول کوئی سوچ نہیں سکتا. جی آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ مہنگائی اس وقت ملک کی بدترین معاشی صورتحال اس وقت ہے، اور یقیناً صورتحال پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ابتر ہو گئی ہے، جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا. جی میں رانا گلزار تاج صاحب تشریف فرمائیں. اچھا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، رانا صاحب بریک کے لیے کہہ دیا گیا، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، رانا صاحب سے اس کا جواب لیں گے. آپ دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ اتنی زیادہ پیچیدہ ہو چلی ہے کہ اس کے اوپر بات کرنا اس وقت ضروری ہے. اور خاص طور پہ اس سے جڑے جو مسائل ہیں، اور خاص طور پہ جو معاشی معاملات ہیں، اس کی وجہ سے ہر شخص فکر مند نظر آ رہا ہے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. ٹیلی فون لائن پر بھی ہمارے ساتھ معزز مہمان تھے سر بلند خان صاحب، جو کہ ہمیں دوبارہ جوائن کریں گے. رانا گلزار تاج صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے
یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ رانا صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے گفتگو سنی، سربلند خان صاحب نے نشاندہی کی کہ جو معاملات رہے ہیں اور ماضی کے مقابلے میں اس وقت جو سیاسی رہنما ہیں عمران خان صاحب، وہ حالات کا سامنا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں مقبول بھی ہیں، اور خیال یہ ہے کہ اگر ہم انتخابات کروا دیے جاتے ہیں عدالت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے تحت اور تاریخ کے مطابق، تو مقبولیت میں سب سے آگے ہیں اور اس کا فیصلہ عوام کر دے گی۔ شاید یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے حکومت میں موجود جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں وہ خائف نظر آ رہی ہیں عام انتخابات کے انعقاد سے۔ فرمائیے آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سربلند خان صاحب فرما رہے ہیں، جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2013 میں ختم ہوئی تھی تو 2600 بلینز کے ریزروز چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ تو 2100 بلینز کی بات کریں، 2600 کے ریزروز چھوڑ کر گئے 26 بلین آپ کہہ رہے ہیں، چھوڑ کر گئے ٹھیک تھے ہے۔ ریزروز۔ بہرحال وہ وقت گیا، آگے چلے۔ یہ بنیاد کیسے پڑی؟ دیکھیے، کل جب پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی یا ہم سب لوگ، میں ایک بات بتا دوں کہ اس وقت ہم نے پی ڈی ایم چھوڑ دی تھی، ہم گورنمنٹ کے اتحادی ضرور ہیں لیکن پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، جی، اور اس وقت جب ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ خان صاحب آپ الیکشن کا اعلان کر دیں اور آپ اسمبلیاں ختم کر دیں اور الیکشن کا اعلان کریں، خان صاحب ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بڑی مہنگائی ہے، بڑی مشکلات ہیں، مزدوری سے پریشان ہیں، نہیں مزدوری مل رہی، آٹا چینی دال خرید قوت سے باہر ہے، پیٹرول تو بہت دور ہو جاتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ تو آٹے کا، چینی دال جو اشیاء خوردنوش ہے اس کا ہے۔ لیکن آپ نے ہماری نہیں سنی اور آپ نے ملک میں انارگی پھیلانے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا، کیونکہ جب آپ کے پاس چاروں گورنرز موجود تھے، 3 اسمبلیوں میں آپ کے وزیر اعلیٰ موجود تھے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینیٹ سب آپ کے پاس موجود تھے، آپ نے سب کو بلا کر اسمبلی میں باقاعدہ اعلان کرنا تھا کہ جی میں اسمبلیاں ختم کر رہا ہوں اور نئے الیکشن کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ نے ایسا تو نہیں کیا، اور خود ہی آپ ہر اسپیچ میں کہتے تھے کہ جی ملک جو ہے چلانا بہت مشکل ہو رہا ہے، بڑی پریشانی کا سامنا ہے اور بہت سارے معاملات ہیں، بڑی مطلب مہنگائی کو میں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں، خود ہی کہہ رہے تھے، آپ نکال کر دیکھ سکتے ہیں ریکارڈ۔ لیکن اپوزیشن کا مطالبہ بار بار تھا کہ جی الیکشن اناؤنس کریں آپ اور اسمبلیاں تحلیل کر دیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سوچا کہ ایسا کام کر کے جاؤ کہ جو ملک انارکی میں پھنس جائے، اور حکومت اور اپوزیشن آپس میں دستے گریبان رہے، چاہے اس وقت کی اپوزیشن ہو اور اس وقت کی حکومت ہو، یا آج کی حکومت اور آج کی اپوزیشن ہو، یہ آپس میں دستے گریبان رہے۔ اور ہر طرف سے ہم نے بڑی ایک عجب بات ہے کہ ہم اپنے اداروں کو بار بار گھسیٹتے ہیں، سب لوگ، میں کسی ایک کی بات نہیں کروں گا، وہ اداروں کو گھسیٹتے ہیں، اپنا مذاق بناتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا افسوسناک عمل ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ خان صاحب نے اس وقت جب قانونی آئینی پارلیمنٹ کے ذریعے نو کانفیڈنس آیا تو انہوں نے اس نو کانفیڈنس پر بھی عمل نہیں کرا، وہاں بھی بدقسمتی سے عدالتوں کا سہارا لینا پڑا، اور انہوں نے پھر عدالت کا کہنا بھی نہیں مانا، اور پھر انہوں نے ایک شور مچایا کہ جی عدالت رات کو 12 بجے لگی۔ 10 اپریل کو بہرحال وہ نو کانفیڈنس ہوا۔ اس کے بعد پنجاب میں بھی جب یہ کھیل ہوا تو پنجاب میں ان کے لیے بھی عدالت لگی، اس کا یہ ذکر نہیں کرتے کہ کیوں۔ تو جتنا ریلیف عدالتوں نے، اداروں نے خان صاحب کو دیا، شاید کسی کو نہیں دیا، اور نہ ہی کسی کو اتنا ریلیف ملا ہے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد آگے چلے تو انہوں نے پھر ایک جب دیکھا کہ نو کانفیڈنس آیا تو اب انہوں نے پھر ایک نئی سازش طے کی کہ جی اب کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جلد سے شروع کیے، بہت اچھی بات ہے، انہوں نے موبلائزیشن کی اور جلسے کیے۔ آپ دیکھیے کتنا روپیہ قوم کا خرچ ہوا ہے اس جلسے میں، کیا خان صاحب کے پیسے خرچ ہوئے؟ خان صاحب کے تو پیسے خرچ نہیں ہوئے، قوم کے پیسے خرچ ہوئے۔
یا اگر چلے خان صاحب کے خرچ ہوئے تو خان صاحب اس پیسے کو قوم پہ خرچ کرتے. جلسے جلوسوں سے ان کو کیا ملا؟ ٹھیک ہے. آگے چلیں کہ پھر انہوں نے جب استعفے دیے، ضمنی الیکشن ہوئے، ان ضمنی الیکشن میں بھی انہوں نے ہر سیٹ پہ مثال کے طور پہ اپنے آپ کو آگے رکھا. جو ان کے اپنے لوگ تھے ان پہ ان کو اعتماد نہیں تھا، 6 یا 7 8 سیٹوں پہ یہ خود الیکشن لڑے اور جیت گئے. مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے. اس سے کس کو نقصان ہوا؟ قوم کو ہوا، کیونکہ وہ پیسہ لگا. تو بالکل خان صاحب آپ نے شروع سے ہی یہ طے کیا ہے کہ میں قوم کو جو وسائل ہیں اس پہ ڈاکہ ڈالوں. ڈاکہ کیسے؟ ایسے ہی ڈاکہ ڈلتا ہے، ایسے ہی خرچ ہوتے ہیں. آپ نے کہا جی مقبولیت، مقبول لیڈر، تو مقبول کھلاڑی تو وہ شروع سے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ مقبول نہیں ہے، وہ دنیا بھر میں مقبول ہیں کرکٹر کی حیثیت سے. تو سیاسی پولیٹیکل لوگ تو وہ آج بنے سیاسی آدمی. تو بات یہ ہے کہ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ جناب آج اب الیکشن کا اعلان کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. کل آج کے جو اقتدار میں لوگ بیٹھے یہ کل یہی تو اعلان کر رہے تھے کہ جنرل الیکشن کا اعلان کریں. آج وہی مطالبہ آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی جنرل الیکشن کا اعلان کریں. تو جناب اب جنرل الیکشن میں ٹائم کتنا رہ گیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی مردم شماری کا عمل شروع ہے، خانہ شماری، مردم شماری، یہ پھر حلقہ بندی، یہ پروسیس الیکشن کی طرف تو جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جب یہ درست ہو جائے گا تو الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے. آپ نے جو یہ ایک کھیل کھیل رہے ہیں، جو غریب کے بچوں کو، بچیوں کو روڈوں پر گورنمنٹ سے لڑا رہے ہیں، آپ یہ سول نافرمانی کی تحریک چلا رہے ہیں، یہ کیا اچھا عمل ہے؟ آپ کو جب کہہ دیا آپ کا الیکشن کا جو مطالبہ ہے، بالکل ٹائم پر الیکشن ہوں گے، اور بالکل الیکشن اگر وقت گزر جانے کے بعد الیکشن نہیں ہوتے تب یہ آپ کے تحفظات اور ریزرویشن بنتے ہیں، احتجاج بنتا ہے کہ دیکھیں جی الیکشن کا ٹائم پورا ہو گیا، آپ نے الیکشن نہیں کرائے، لہٰذا اب ہم احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے اور یہ احتجاج ہمارا پرامن ہوگا، پرتشدد نہیں ہوگا. تو خان صاحب سے تو سب سے پہلے تو یہ جو میرے بھائی سربلند صاحب فرما رہے ہیں، سربلند صاحب آپ بھی ماشاءاللہ باشعور آدمی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کیا جو لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے، آج آپ حکومت پہ ڈال رہے ہیں. اجی حکومت آپ پہ ڈال رہی ہے کیونکہ اس لیے کہ آپ نے ملک میں انارکی پھیلائی ہوئی ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی تو ذمہ دار یہ عوام اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے آپ لوگوں کی لڑائی میں. تو میں اس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جی نہیں جی پیپلز پارٹی بہت اچھی ہے، نون لیگ خراب ہے، نہیں نون لیگ بہت اچھی ہے، تحریک انصاف خراب ہے. ارے بھائی ہم سب یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بھائی ہمیں اپنی ضد چھوڑنی چاہیے، اور ضد چھوڑنے کے بعد ہمیں ایک میز پہ آنا چاہیے. اور دیکھیے عوام جس کو بھی ووٹ دے اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اب وہ مقبول اور غیر مقبول کا فیصلہ تو الیکشن کے بعد ہوگا. آپ سروے لے کے بیٹھے ہیں، جی بہت اچھی بات ہے، آپ ہی تو اس سروے کو آج مان رہے ہیں، کل اس سروے کو ہم مان نہیں رہے تھے. جب یہی سروے غلط سروے ہوا اور پاکستان کی معیشت بدحال ہو چکی تھی تو کہتے جی یہ سروے تو جھوٹ ہے. تو اپنے مرضی کی من گھڑت کہانیاں میں یہ سمجھتا ہوں کسی کام کی نہیں ہے. ہر دھرمی چھوڑنی ہوگی، ہمیں ملک کا سوچنا ہوگا، ہمیں عوام کا سوچنا ہوگا. دیکھیے تحریک انصاف کا کارکن ہو، پیپلز پارٹی کا کارکن ہو، نون لیگ کا کارکن ہو، وہ پاکستانی ہیں. اور پاکستان کی پولیس ہو، فوج ہو، یہ پاکستانی ہیں. ہمیں ان کو آپس میں لڑانا نہیں چاہیے، ہمیں ان کو پرامن رہنے کی وہ کہنا چاہیے تاکہ پرامن رہے اور پاکستان ایک صحیح سمت میں چل سکے. ایک ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ غریب آدمی کی روٹی کا کیا ہوگا. انڈے کے ریٹ دیکھیں آپ، گھی کا ریٹ دیکھیں، آٹے کا ریٹ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں دالیں، چینی، ہمیں تو ان چیزوں کا سوچنا ہوگا. ہم ڈالر سوچ رہے ہیں، سر ہمارا پاکستان ڈالر میں تنخواہیں تھوڑی لے رہے ہیں. ارے جناب ہمیں تو یہ سوچنا ہوگا. تو ہمیں آپس میں محاذرائی کو ختم کرنا ہوگا. اور خان صاحب جواب میں چاہوں گا ذرا سربلند صاحب سے جو ہے ان کا موقف لیا جائے اس حوالے سے، کیا وہ سوچتے ہیں. رانا صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ہم کسی بھی قسم کی انارکی کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور شاید مجھے ایسا خیال ہوا، میں یہ سمجھ پایا کہ عمران خان صاحب اس ساری صورتحال کے ذمہ دار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فرمائیے. دیکھیں جی یہ جو انارکی کی بات کر رہے ہیں، جو ان کے اس وقت ان کے لائنس میں ہے، یہ پچھلے
30 سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ آئے دن کراچی میں 10 سے 15 لاشیں گرتی تھی اور احتجاج ہوتے تھے، ان کو انارگی نظر نہیں آئی ہے۔ عمران خان نے تو ایک گملہ ایک پتا بھی نہیں توڑا، انارگی تو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ جی دوسری بات رہی، آپ چاہتے ہیں کہ ہم کرپشن کریں اور آپ کرپشن کریں اور ہم آنکھ بند کر کے آپ کو دیکھتے رہیں۔ ہزاروں ارب روپے آپ نے سندھ میں لگائے ہیں، آپ مجھے بتائیں کراچی میں پینے کا پانی مل رہا ہے، کراچی کی سڑکیں بدحالی کا شکار نہیں ہیں، کراچی کے اندر جو ہے وہ سروس کا نظام ہے، واٹر سروس کو لوگوں کو پانی اور سروس کے مسائل حل کر رہا ہے، یا کے ایم سی کا عملہ کچرا اٹھا رہا ہے؟ پاکستان کراچی، سندھ بالخصوص کراچی اور پھر تمام شہری علاقے، دیہی علاقے آپ جا کے وزٹ کر کے تو دیکھ لیں، رانا گلزار صاحب جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن حقائق پہ آنکھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کرپشن اصل میں عمران خان سے تکلیف ان کو کیا تھی؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے، الیکشن کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے، یہ عمران خان کو کہتے تھے آپ این آر او دو۔ شہباز شریف اور زرداری صاحب سے یہ مطالبہ تھا کہ ہمارے جتنے کرپشن کے کیسز ہیں اس پہ آپ ہاتھ ہولا رکھو، کیونکہ جتنے بھی ان کے وفاقی اور صوبائی صدر تھے ان سب پر کرپشن کے ایلیگیشن سے جو نون لیگ نے لگائے تھے پیپلز پارٹی کے لوگوں پر، اور پیپلز پارٹی نے لگائے تھے نون لیگ کے لوگوں پر، تو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ سارے کیسز ہم نے بنائے تاکہ ہم ان کو بلیک میل کریں، آپ ان پر کاروائی نہ کریں، ان کو منطقی انجام تک نہ پہنچائیں۔ اور آپ کو پتا ہے، آپ کو علم میں ہے کہ ان پر فرد جرم عائد ہو چکی تھی سب کے اوپر، زرداری صاحب کے اوپر بھی، شہباز صاحب کے اوپر بھی، ان کے تمام وزراء کے اوپر بھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم بنائی اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حکومت میں آتے ہی پہلا 4 جو انہوں نے قانون پاس کرایا، سب سے پہلا قانون پاس کرایا کہ 50 کروڑ روپے تک کی کرپشن اگر کرو گے تو نیب آپ کو نہیں پکڑے گا۔ دوسرا انہوں نے جو قانون اوورسیز پاکستانی کے ووٹ ختم کر دیے، تیسری انہوں نے ای وی پی مشین ختم کر دی، اور چوتھا اس طرح کا کوئی کیا تھا انہوں نے۔ تو یہ 4 جو انہوں نے قومی اسمبلی سے جو قانون پاس کرائے تھے وہ چاروں کے چاروں ان کے فیور میں جا رہے تھے، پاکستان کے اینٹی جا رہے تھے، یہ اس لیے آئے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست ہیں یہ ابھی وفاقی حکومت میں کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ یہاں تو ان کے پاس سندھ میں چلو بھٹو ہے، انہوں نے جب اداروں کو نیشنلائز کیا تھا اس وقت لوگوں کو نوکریاں نہیں تھی، تو اس لیے لوگ بھٹو کر رہے ہیں۔ اگر وہ ادارے نیشنلائز نہ ہوتے اس زمانے میں تو آج پاکستان اتنا بڑا دیوالیہ نہ ہوتا، کیونکہ ہمارے سارے کے سارے ادارے جو ہے کھربوں روپے جو ہے وہ لوس میں جا رہے ہیں۔ کون سا ادارہ ہے جو ہم 2 روپے کما کے ہمیں دے رہا ہے؟ سارے کے سارے ادارے مجبوراً نجکاری کرنے کے لیے ہر سال پیش ہوتے ہیں، اور ہر دوسری جماعت اپوزیشن والے اس پہ سیاست کر کے ملک کا ہر ایک غریب آدمی اس ادارے کا پیسہ اپنے ذریعے سے دے رہا ہوتا ہے، جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے سربلند بھائی، بتائیں جی یاسر بھائی، یہ تو مذہق خیز ایک نظام ہے، عوام جو ہے ان ساری چیزوں سے ناشنا ہے، پیٹرول کے اوپر لیوی بڑھتی جا رہی ہے، غریب آدمی کا اس لیوی سے کیا تعلق ہے؟ صابن، گھی، پانی، چینی پہ جو ہے پیسے بڑھ رہی ہیں۔ میرے بھائی نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی کہ آٹا بڑا مہنگا ہو گیا، دال مہنگی ہو گئی، آپ کے دور میں ہوئی ہے، بالکل یہ ذمہ دار ہے اس کے، بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل آپ کے دور میں 150 روپے کا ہوا ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو عوام کو جس سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، آپ نے بالکل درست کہا، اور شاید عام انتخابات ہی اس چیز کا فیصلہ کریں گے اور تعین ہوگا کہ کون کتنا مقبول ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سربلند بھائی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا، وقت کیونکہ ہمارے پاس کم تھا، بہت سارے اور دیگر معاملات ہیں۔ بات یہ تھی سربلند بھائی، کارروائی جو ہے جب آپ کے پاس 3 سال 7 مہینے گورنمنٹ تھی تو آپ نے احتساب کا نام لیا، آپ نے کسی کا احتساب نہیں کیا، آپ کے اپنی صفوں کے اندر چور، لٹیرے اور ڈاکو موجود تھے، وقت میرے پاس رانا صاحب ختم ہو گیا، تو آپ حکومت چلانے کے اہل نہیں ہے، نہ آپ کے پاس کوئی فلسفی ہے، آپ کے انارکی پھیلانے کی گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش دونوں مہمانوں کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ پروگرام کا وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو گیا، انشاءاللہ گفتگو آگے جاری رکھیں گے۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔